السلام علیکم ناظرین، دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں اور ہر صورت کو پڑھنے کے بے شمار فضائل اور فوائد ہیں، اور جب بھی ہم پر کوئی بھی مشکل آئے، پریشانی آتی ہے تو ہم ان صورتوں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ آج ہماری جو پہلی صورت ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بہت سارے فضائل، فوائد اور وظائف بتانے جا رہے ہیں، وہ ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک کی باقی چھوٹی صورتیں سورہ عصر اور سورہ نصر ہے، لیکن الفاظ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سورہ کوثر سب سے چھوٹی ہے۔ یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے اور یہ قرآن پاک کی 108ویں صورت ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ کوثر کے نزول کی طرف۔ سورہ کوثر کب اور کیسے اور کس وقت نازل کی گئی، کب اس کی ضرورت پڑی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی۔ عرب میں جب کسی کی اولاد مر جاتی ہوتی تھی، وفات پا جاتی تھی، تو عرب میں اس کو ابتر کہنے لگ جاتے تھے۔ ابتر کا مطلب ہے ختم ہو جانا، مطلب اس کی آل اولاد کا، اس کی نسل کا ختم ہو جانا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی وفات ہوئی تو لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہنا شروع کر دیا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ زمانہ نبوت سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ اس کے بعد سورت کے ترجمے کو اگر ہم تفصیل سے دیکھیں، ایک ایک حرف کو ہم تفصیل سے بیان کریں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی فضیلت رکھی ہوئی ہے۔ اس کو پڑھنے سے ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں کم ہو سکتی ہیں، ہمارے روزگار میں کمی ہے، ہمارے رزق میں کمی ہے، تو ہمیں کثرت سے اس کو افیت کرنا چاہیے تاکہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کی۔ اب چلتے ہیں ہم سورہ کوثر کے فوائد کی طرف۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں گھریلو زندگی میں برکت، دشمنوں سے نجات، جنات سے چھٹکارا، شیاطین سے نجات، میاں بیوی میں محبت، پیسوں کی کمی، شادی کے لیے، روزگار کے لیے، اور سب سے بڑا فائدہ اگر دیکھا جائے تو زندگی میں ایک بار 1000 دفعہ یہ پڑھ لیں، خدا تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے، آب کوثر نصیب ہوگا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے وظائف کی طرف۔ وظائف میں سب سے پہلا وظیفہ، آپ نے روزانہ 129 بار پڑھ کر اپنی برکت والی تھیلی پر دم کریں۔ اس سے پیسوں کی کمی دور ہو جائے گی۔ برکت والی تھیلی سے مراد ہے یہاں پر آپ کا والیٹ، جس میں آپ پیسے رکھتے ہوں، اس پر آپ نے روزانہ دم کرنا ہے۔ دوسرا وظیفہ ہے جو کہ آپ نے رمضان میں دوسرے عشرے میں 20 اور 21 رمضان کی درمیانی رات میں آپ نے کرنا ہے۔ اور کس طرح کرنا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور 313 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھ کے اپنی برکت والی تھیلی پر کر لینا ہے۔ یہ آپ ضرور کریں رمضان میں، یہ بہت آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ تیسرا وظیفہ ہے، اگر آپ کے بیچ میں تیسرا وظیفہ ہے، یہ 2 آدمیوں کے درمیان جدائی ہو اگر، اور آپ چاہتے ہو کہ ان کے درمیان کی جدائی، ان کے درمیان کی لڑائی، ان کے درمیان کی ناراضگی ختم ہو جائے، تو آپ نے یہ وظیفہ 40 روز تک کرنا ہے۔ اور اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روز ایک سفید کنکر یعنی پتھر، اس پر آپ نے یہ سورت پڑھ کر دم کرنا ہے اور ان کے گھروں میں ڈال دیں۔ روزانہ آپ نے یہ کرنا ہے 40 روز تک۔ اور اس میں 2 آدمیوں سے مراد آپ بھائی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے کوئی اور بھی رشتہ دار، ماموں، چاچو، بہنیں۔ بہت سی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، ہر گھر میں ہو جاتی ہیں، بہت بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن
کسی بھی دو بندوں کو آپس میں صلح کروانے کے بہت ساری فضیلت ہے، تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی ہو تو آپ یہ چوتھا وظیفہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہر قسم کی خیر و برکت کے لیے، رزق کے لیے، کسی بھی طرح کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے انعامات حاصل کرنے کے لیے آپ یہ روزانہ 11 بار، 40 بار یا 100 بار پڑھیں، یا آپ دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چلتے پھرتے اس کو کثرت سے پڑھیں، آپ کو بہت سی فضیلت حاصل ہوگی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بہت سے فوائد بتائے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی حاجت جو آپ چاہتے ہوں کہ پوری ہو جائے، روزگار ہے، شادی کے لیے پیسوں کی کمی ہے، گھریلو زندگی میں برکت چاہیے، دشمنوں سے نجات کے لیے، تو آپ یہ ایک حاجت دل میں رکھ کر آپ یہ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے شروع کرنا ہے ہفتے کے دن، یہ وظیفہ آپ نے جمعرات کے دن سے شروع کرنا ہے اور ہفتے کے دن ختم کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے، اول و آخر آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور درمیان میں 129 مرتبہ سورہ کوثر، فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، یا پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد یہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ آپ نے اگر فجر کی نماز کے بعد شروع کیا ہے جمعرات والے دن، تو آپ نے جمعے اور ہفتے کو بھی فجر کی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے عصر کی نماز کے بعد شروع کیا ہے تو آپ نے عصر کی نماز کے بعد ہی تینوں دن پڑھنا ہے، اور اسی طرح اگر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ شروع کیا ہے تو آپ نے تینوں دن عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دل سے اپنی حاجت کو قبول ہونے کی دعا مانگے، اور یہ تینوں دن آپ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سورہ کوثر کے بے شمار فضائل سے نوازیں اور آپ کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔